السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات پڑھی ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ دو جگہ پر آیا ہے، سورہ الحاقہ میں اور سورہ التکویر میں، اور اسی طرح وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ جو ہے الفاظ آئے ہیں سورہ التوبہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن مجید جو ہے رسول کا قول ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن مجید جو ہے فرشتے کا قول ہے، وہاں پر جبریل امین مراد ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کلام قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دونوں منتقل کرنے والے ہیں، آگے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کو آپ پناہ دیں، مشرکین میں سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو پناہ دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنا کلام کہا ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے، راوی کے بات کو نقل کرنے سے متکلم کی بات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اصل کلام، حقیقی کلام جس کا ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں، ان پر افسوس ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول کو بیان کیا اور صحابی نے سنا، صحابی نے آگے بیان کیا، تو صحابی کے بیان کرنے سے اب رسول اللہ کا وہ قول نہ رہا، یعنی صحابی نے حدیث کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کا قول نہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث نہ رہی ہے، تو صحابی کی حدیث بن گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیثیں تو راوی کی باتیں ہیں، حدیثیں راوی کی باتیں ہیں، حالانکہ راوی جو ہے وہ بات کو منتقل کرنے والا ہے، بات کو آگے نقل کرنے والا ہے۔ راوی کی بات کہاں ہوگی؟ وہ تو ایک بات کو اپنے اندر حدیث کے اندر داخل نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اس کو بیان کرتا ہے اور فرشتہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ کلام رسول کا نہیں بن سکتا، وہ کلام فرشتے کا نہیں بن سکتا۔ تو جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، صحابی نے اس کو آگے منتقل کیا ہے، بیان کیا ہے، تو وہ بات رسول اللہ کی ہی ٹھہرے گی، صحابی کی تو نہیں بنے گی۔ یہ تو اس سے قرآن مجید کے اس اصول سے یہ بات بہت ہی واضح ترین ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔
اسی طرح میں آپ کو جو ہے دنیاوی مثال بھی عام معاملات میں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے مثال پائی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے اپنے بیٹے کو کوئی بات بتلاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات، ایک مثال ہے، آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا پیغام ہے، جائیں میرے بھائی کو یا میرے ماموں کو یہ بات جا کر پہنچا دیں۔ اب آپ کا بیٹا آپ کی بات کو آپ کے ماموں تک یا آپ کے بھائی تک پہنچا دیتا ہے، تو جب وہ ماموں یا آپ کا بھائی آپ کے بیٹے سے کلام لے گا، بات کو لے گا، کیا وہ آپ کے بیٹے کی بات سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، اس کو قبول کرے گا، یا آپ کی بات سمجھ کر قبول کرے گا؟ یقینی بات ہے وہ یہی سمجھے گا کہ یہ پیغام جو ہے، یہ جو بیٹا، یہ جو لڑکا دینے آیا ہے، یہ اس کے باپ کا پیغام ہے، بذات خود اس بچے کا پیغام نہیں ہے۔ یہ تو عام معاشرے میں بھی کیا ہے، بات واضح ترین بات ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اور مثال میں آپ کو دوں، ایک بادشاہ ہے، وہ اپنا آرڈر، اپنا حکم جو ہے وزیر کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا پیغام جو ہے رعایا تک پہنچا دیں، یہ حکم کے آرڈر جاری کر دیں۔ اب وہ وزیر جو ہے یہ حکم سنا دیتا ہے، آگے بات رعایا کو بتلا دیتا ہے، یا جو ہے بادشاہ مخصوص لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، یہ میرا پیغام ہے، مخصوص لوگ ہیں، آپ جو ہے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ وزیر جاتا ہے، وہ مخصوص لوگوں تک اپنے بادشاہ کے حکم کو پہنچاتا ہے۔ تو جو مخصوص لوگ وزیر کی بات کو لیں گے، کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بات وزیر کی ہے، یا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بات بادشاہ کی ہے؟ یقینی بات ہے وہ یہی سمجھیں گے، جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے وزیر، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بات جو ہے بادشاہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، اس کی بات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث رسول اگر راوی بیان کرتا ہے تو وہ راوی کا بیان نہیں ہوتا، راوی صرف اور صرف نقل کرنے والا ہوتا ہے۔ راوی کا معنی ہی یہی ہے کہ ایک بات کو نقل کرنے والا۔ تو یقینی بات ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے احادیث رسول جو ہے، جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں ہیں اور اللہ کے نبی کا عمل ہے، اور وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ اس کسی حدیث کا انکار کرنا، صحیح حدیث کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا ہو۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں ان منکرین حدیث کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو قرآن مجید کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ جو باتیں قرآن مجید سے بھی واضح ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم اور حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو جس طرح کلام اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے منتقل کرتے ہیں، وہ کلام رسول کا نہیں بنتا بلکہ وہ کلام اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول کو صحابی اگر بیان کرے، وہ حدیث رسول صحابی کی نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کا فہم بھی حاصل کریں اور حدیث رسول کا فہم بھی حاصل کریں، اور ہم قرآن اور حدیث دونوں کی اطاعت کریں، دونوں پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔